بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسافر کی نماز کے مسائل بیان کرنے ہیں۔ شرعاً جب ایک آدمی اپنے گاؤں اور وطن سے، شہر اور آبادی سے کم از کم انگریزی میل کے اعتبار سے 48 میل دور جاتا ہو اور یہ نیت بھی کرے اور پھر اپنے وطن سے بھی نکلے، تب جا کے مسافر ہوگا۔ صرف نیت سے بھی مسافر نہیں ہوگا اور صرف نکلنے سے بھی مسافر نہیں ہوگا۔ ویسے کوئی کراچی سے نکلا اور چلتا چلا جا رہا ہے، کوئی ارادہ نہیں کہاں جانے، مسافر نہیں۔ ایک شخص نے نیت کی ہے اور شہر میں بیٹھا ہوا ہے، ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اسٹیشن پہ، یہ مسافر نہیں ہو سکتا۔ سفر کے لیے دونوں سے ثبوت سفر ہوگا، نیت سے بھی اور اپنے گاؤں، آبادی اور شہر سے نکلنے سے بھی۔ نکلنے سے مراد متعلقات ہے۔ کسی زمانے میں علماء کہتے تھے پیپری اور یہ سٹیل مل، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بہت آگے کراچی ہے، کراچی گیٹ سے بھی بہت آگے کراچی ہے، بلکہ اعلی تحقیق یہ جہاں تک کراچی کی زمینیں ہیں یہ سب کراچی ہے۔ اور اس سے آگے جب آدمی بڑھے گا، جو کوٹلی یا حیدرآباد کی زمینیں شروع ہوگی تو مسافر سمجھا جائے گا۔ ثمرہ اختلاف اس سے ظاہر ہوگا کہ ایک آدمی نے کراچی سے نیت کر لی اور نکل بھی گیا، وقت ظہر داخل ہو چکا تھا۔ اب اگر یہ شہر یا حدود شہر میں پڑے تو پوری پڑے گا، اور اگر اس دوران یہ حیدرآباد کے حدود میں داخل ہوا یا اس طرح سے ٹٹھے وغیرہ کے حدود میں داخل ہوا، گارو دابیجی، تو مسافر ہوگا اور سفرانہ پڑے گا، 4 فرض 2 پڑے گا۔ سفر میں صرف 4 رکعت فرض متاثر ہوتے ہیں، ظہر کے 4 2 ہو جاتے ہیں، عصر کے 4 2، مغرب اٹل دیتی ہے، اور عشاء کے 4 2، اور وتر اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ اور جو 2 رکعت نماز جیسے فجر، وہ اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ البتہ جو موقت سنت ہے، جیسے فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد عام حالات میں 2، اور رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح بھی اتنی ہی سنت موقت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اور کسی سنت کی تو جماعت جائز نہیں ہے، اور تراویح کی جماعت بھی سنت ہے۔ سفر میں جو موقت سنتیں جنہیں ہم ضروری سنت کہتے ہیں، وہ غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ اگر آرام اور راحت ہے تو سنت و نفل پڑھنا بہتر ہے، اور اگر تکلیف اور گرانی اور زحمت ہے تو سنتیں چھوڑ دینا بہتر ہے۔ وَمِنَ السُّنَنِ تَرْكُ السُّنَنِ فِي الْأَسْفَارِ، سفر میں سنتیں نہ پڑھنا یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ بعض لوگ یہ اوپر سپر نہیں سمجھتے ہیں، یا تو سارے چھوڑتے ہیں ہر حال میں، یہاں ٹھہرا ہوگا ہمارا مہمان ہوگا اور سنت نہیں پڑے گا۔ بھئی یہاں کیا تکلیف ہے آپ کو، کس گرانی میں مبتلا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اولا و بہتر پڑھنا ہے۔ اسٹیشن میں اور ہوائی جہاز میں ایسی پریشانی ہو رہی ہے، اپنی 10-12 رکعت پوری کرے گا، یہ جہالت اور عناد ہے، دینی مسائل سے لا علمی ہے۔ راحت و آرام میں سنت و نوافل سفر میں پڑھنا بہتر ہے، تکلیف اور گرانی میں سنت و نوافل ترک کر دینا، نہ پڑھ لینا، یہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شخص کب تک مسافر رہے گا؟ جب تک کسی شہر میں، آبادی میں کم از کم 15 دن رات کی نیت نہ کرے۔ اگر 15 دن کی نیت کی لیکن یہ بھی ساتھ ہے کہ رات کہیں اور گزاروں گا، تو مسافر نہیں ہوگا، مقیم نہیں ہوگا، مسافر رہے گا۔ اور اگر یہ کسی کا ماتحت ہے، یہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا اور وہ بتاتا نہیں ہے، یا اس کا افسر کسی وقت بھی اس کو آرڈر دے کہ آپ واپس ہو جائے، تو پھر یہ باوجود ہی کافی دن رہنے کے مقیم نہیں رہے گا، مسافر ہی رہے گا۔ اس کو فقہاء کہتے ہیں بین القر والفر، کسی وقت بھی یہ سفر اقامت توڑ دے گا۔ کسی شہر میں آدمی اقامت کی نیت کرے کہ میں یہاں 15 دن رات کم از کم رہوں گا، زیادہ کا کوئی انتہا نہیں ہے، 10 سال کیوں نہ ہو، تو یہ فوراً مقیم ہو جائے گا، بھلے 2 دن میں روانہ ہو جائے، لیکن عزم تھا 15 دن کا۔
ان 2 دنوں میں اس نے جو نمازیں پڑھی وہ پوری پڑھنی تھی۔ اسی طرح جس شہر میں کسی کی جائیداد ہو، رہنے سہنے کے لیے ایک کمرہ یا چارپائی کے برابر پلنگ اور رہنے کی جگہ ہو، ذاتی ملکیت، وہ وطن اصلی کہلاتا ہے، پہنچتے ہی مقیم ہو جائے گا اور تمام کے تمام سفری کیفیات ختم کرے گا۔ اس وقت جو نمازی آئے گی پوری کی پوری پڑھی جائے گی۔ اور ایک شخص 10 جگہ مسافر ہو سکتا ہے، ایک بنگلہ کراچی میں، دوسرا حیدرآباد میں، تیسرا سکر میں، چوتھا لاہور میں، 5واں اسلام آباد میں، چھٹا پشاور میں، 7واں کوئٹہ میں، 8واں زیارت میں، 9واں کہیں اور ہوتے۔ تو فقہاء لکھتے ہیں کہ ایک شخص بوجہ تملیک کے، تملک کے، ایک ملک میں کئی شہر میں اپنی جائیداد خرید سکتا ہے اور مکان رکھ سکتا ہے، لہذا جس جگہ اس کی جائیداد ہے یا اس کا ذاتی مکان و ملکیت ہے، وہ وہاں پہنچتے ہی خود بخود مقیم ہو جائے گا۔ اور اگر ذاتی ملکیت تو نہیں ہے لیکن بیوی کی ذاتی ملکیت ہے، سسرال وہاں ہے، تو میاں بیوی کے املاک سے بھی غنی ہو جائے گا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ مقیم ہو جائے گا۔ اس طرح خاوند کے مال و جائیداد سے عورت مقیم ہو جائے گی۔ جس جگہ اس نے مکان یا کوارٹر یا ہوٹل خریدا ہے اور وہ سال ہر سال وہاں رہتا ہے، اور جب تک وہ جانا نہ چاہے وہ لوگ نہیں نکال سکتے ہیں، تو یہ بھی وطن اصلی کے حکم میں ہے، وہاں بھی پہنچتے ہی یہ مقیم ہو جائے گا اور اس وقت جو وقت کی نماز ہوگی وہ پوری پڑھی جائے گی۔ حمد لک یا مولانا و شکر لک علی آلائک و نعمک ظاہرۃ و باطنہ۔ اللهم حبب لنا الایمان وزینه فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین المہدیین۔ اللهم انا نعوذ بک من عقابک وفتنة عبادک وشر بلادک۔ اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك۔ اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك۔ ہمارے یہاں کے ایک بڑے پیارے اور نیک نمازی تھے انور سمانہ، وہ کسی موذی مرض میں مبتلا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ شفا عاجلہ دے۔ یا شافی یا کافی یا عافی یا معافی، اللہم اشف عبدک وابن عبدک وابن امتک لا شفاء له الا انت ولا شافع الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ اور اس قسم کے بیماران، اس سے بڑے اور چھوٹے، اپنے اور پرائے، تعلق میں اور رشتے میں، نام کلمہ گو مسلم، جہاں کہیں درد و غم، صدمے اور مرض میں ہیں، اللہ خزائن رحمت و احسان سے دستگیری فرما، شفائے کامل و صحت کاملہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی